عشرہ ذی الحج کی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے 9 ذی الحج کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس تکبیر تشریق کا پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے واجب ہے کہ جب وہ فرض نماز ادا کریں گے، فرض نماز کی ادائیگی کے بعد کم از کم ایک دفعہ تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ مردوں کے لیے بآواز بلند اور خواتین کے لیے آہستہ آواز کے ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کا پڑھنا واجب ہے۔ اب جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں کل جمعۃ المبارک 9 ذی الحج کا دن ہے، تو جمعۃ المبارک کی نماز فجر سے آپ نے تکبیر تشریق کا آغاز کرنا ہے، اور منگل کی نماز عصر تک آپ نے تکبیرات تشریق ہر نماز کے بعد، یعنی نماز سے مراد ہر فرض نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ آپ نے اس تکبیر کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ماہ ذی الحج کے جو ایام ہیں، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ تو عشرہ ذی الحج کے ان ایام کے اذکار میں سے ایک بہترین ذکر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نماز جمعہ کے بعد بھی تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ نماز جمعہ کے بعد بھی تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ جیسے آپ باقی فرائض نماز میں فرض نماز کو ادا کرنے کے بعد تکبیر تشریق پڑھتے ہیں، اسی طرح نماز جمعہ کے فرض ادا کرنے کے بعد بھی آپ نے ایک دفعہ تکبیر تشریق ضرور پڑھنی ہے، اور یہ لازم ہے۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ نماز عید کی ادائیگی کے بعد بھی تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کی نماز کی ادائیگی کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ اور خاص طور پہ عید الاضحیٰ کے دن آپ اپنے گھر سے نکلیں تو یہی تکبیرات پڑھتے ہوئے اپنے گھر سے نکلیں، عیدگاہ میں جائیں تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، نماز عید ادا کریں تکبیرات پڑھیں، اور عید پڑھنے کے بعد گھر واپس پلٹ کے آتے ہیں تو پھر بھی تکبیرات تشریق آپ پڑھتے رہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی ماہ ذی الحجہ کی ان عبادات کو، بالخصوص عشرہ ذی الحج کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کو ہم سب کی مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔